جی یہ شخص جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اشتیاق احمد، جو پروفیسر بھی کہلواتا ہے اور ایک تاریخ دان اور ایک تحقیق کار پاکستان کی ہسٹری کے اوپر جو ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہی اتھینٹک ہیں، دوسری کوئی چیز جو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو اس کی ہر بات کو ایز اٹ از مانا جائے تو یہ تو بہت زیادہ ایروگینٹ طریقہ ہے کہ بھئی ہر جو بھی بات ہوتی ہے کہتا ہے میری وہ کتاب دیکھ لیں اس میں یہ چیز ہے. بھئی تیری کتاب کرسچنز کی بائبل ہے، کوئی مسلمانوں کی کوئی قرآن ہے، یا کوئی ہندوؤں کا کیا کہتے ہیں وہ ہندوؤں کی کوئی مقدس کتاب کیا بولتے ہیں اس کو گیتا. تو یعنی صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے بھی میں نے جو تحقیق کی اس کے فیکٹس جو مجھے لگے وہ میں نے اپنی کتاب میں بتائے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی کسی چیز کو میں نے مس کیا ہے تو اس کی توجہ لوگ کوئی بھی ریڈر جو ہے وہ کروا سکتا ہے. تو ایسے اتھارٹی نہیں ہونا چاہیے. میں اتھارٹی ہوں، میں کہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. لیکن حقیقت یہ ہے اتھارٹی میں اس لیے ہوں کہ پاکستان کی درست تاریخ کے بارے میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ہی قادیانی تسلط ریاست بن گیا تھا، اور یہ تسلط جو ہے یہ آج تک جاری ہے، اور اس کو کوئی دنیا کا کوئی شخص، کیونکہ یہی سچائی ہے، یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے، اور یہی پاکستان کی تاریخ کا اے سے زیڈ تک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، کیونکہ میں نے تو سچ بولا ہے اور سچ اتھارٹی ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتھارٹی ہوں، نہ کہ تم لوگ. میں نے تمہارے دعوے کو چیلنج کیا ہے، نہ صرف اشتیاق کے بلکہ مزمل اور جتنے بھی مادر چود ہیں ان سب کے. تو اس لیے ضروری چیز جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے اس شخص نے کیا کہتے ہیں، چند دن پہلے میں نے اس کی وہ ولاگ جو تھا اس پہ کمنٹ کیے، اور اس نے جو جواب دیا وہ یہ آپ کے سامنے ہے. میں نے اس کے جو یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کیے تھے کچھ تو اس نے ڈیلیٹ کر دیے. جن لوگوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ کسی کے کمنٹ کو برداشت کر سکیں، وہ اس لیے ہمت نہیں ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ بھی بندے نے ہماری دکھتی رگ پکڑ لی ہے، اور اب اگر اس کی کمنٹ لوگ پڑھیں گے تو یہ خود ایکسپوز ہو جائے گا. تو فوراً اس نے ڈیلیٹ کر دی. یہ بہادروں کا شیوا نہیں، سچے ہوئے لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. ہاں اگر میں نے کوئی گالی دی یا کوئی ایسی بات کی پھر تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے تو اس کو یہ کہا تھا کہ تم نے جو ہے کیسے صاف انکار کر سکتے ہو، تحقیق کار کا کام ہی یہ نہیں ہے. بہرحال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو یہ پھر یہ اس کا یہ دیکھ لیں اس نے جو لکھا، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان 47 سے لے کے اب تک قادیانی تسلط ریاست ہے، اور اب اس کے جواب میں اس نے لکھا بٹ آئی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو یور گرینڈ تھیوری اباؤٹ دیم ڈومینیٹنگ پاکستان ایٹ اینی پوائنٹ. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ اس نے جواب یہ دیا تھا، بجائے اس کے کہ میرے دلائل کو رد کرتا اپنے دلیل کے ساتھ، اپنے کسی ریفرنس کے ساتھ، تو اس نے اسکیپ کا راستہ اختیار کیا. تے لے کے جے تو دینا نہیں جائے گا کرے رائیں سڑے چلو دے سامنے آ ہوں میں تینوں تیری اصلیت دسنا وا. میں چھوٹا سے یہ جو ہے نا وہ پروگرام ہے کیا
اس کو باقی لبرلز وغیرہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں، لیکن اسپیشلی اس کو جو ہے نا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے اپنی سمت کو صحیح کر. اوکے. اور اتنی بڑی زمینی حقیقت کو کہ پاکستان 47 سے آج تک قادیانی تسلط ریاضت تو انکار کرنے کی تیری جرت کیسے ہوئی؟ نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی تو میرے نقطہ نظر کو دلیل کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد کے اوپر رد کر سکتا ہے. خیر، تو یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ان لوگوں کو یہ ایکچولی ایک مخصوص ایجنڈا کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کا کوئی نظریاتی کمٹمنٹ نہیں ہوتی. نظریاتی کمٹمنٹ ہم جیسے لوگوں کی ہوتی ہے جو سچ کو آگے لے کر چلتے ہیں. لہٰذا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ اس لیٹ ایج میں جو ہے یہ ماچدکی جو کر رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. پھر اپنے آپ کو پروفیسر بھی کہتا ہے، تحقیق کار بھی کہتا ہے. تو سامنے میں تو للکار رہا ہوں اس کو. باقی لوگ بہت سارے لوگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے، بھئی آؤ میرے ساتھ بات کر رہا، چل میرے نال آ گل کر. ایس موضوع دے ہوتے ہیں جن تو صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ اب آپ دیکھیں، میں اور بھی اس موضوع کے اوپر ویڈیو بناؤں گا اس کو ڈریس کر کے. اشتیاق احمد کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک مطلب بزرگ آدمی اور اس کو میں سڑیا چلغوزہ کہوں، لیکن کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اوکے، اور ضدی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ غصہ آتا ہے مجھے. میری ذات پہ تو نہیں اس نے جھوٹ بولا، لیکن پوری قوم کو گمراہ کرنے کی جو ٹھیکیداری ان مادر چودوں نے لی ہوئی ہے، اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے تو پھر کون آ کے، کوئی سکھ آ کے روکے گا، کوئی یہودی آ کے روکے گا. اس لیے یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ ان کے جھوٹ جو ہے ہمارے معاشرے اور ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا مزمل ہو، کیا حسن نثار ہو، کیا یہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، آج تک کسی بھی جرنلسٹ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان فرام دا ویری فرسٹ ڈے ٹو ریسنٹ ٹائم ہمیشہ سے یہ قادیانی تسلط ریاست ہے. اچھا چلو میرے دعوے کو پھر رد کریں، آئیں سامنے، نہیں آتے. خیر، تو اب یہ میں، ہاں بھائی اشتیاق دیر تو کیا ہے نا کہ ریاست میں ریاست نہیں ہے تو ادھر تے ہوں تن میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ داں گا. باقی بھی میں ویڈیو دے اور بھی تیری نالج آستے تینوں صحیح حقائق دی سمجھ آوے. تو میں اس لیے جن قادیانیوں کی دو وکالت کر رہا ہے وہ کتنا بڑا مافیا ہے اور کتنا بڑا استثالی نیٹ ورک ہے پاکستان کا، اور انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کا کو فرام دا ویری فرسٹ ڈے جو ہے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. یہ ریالٹی تو جان دیکھ سن. تو ایویں ہی اپنے آپ نو پاکستان دی کیا کہتے ہیں پارٹیشن کی ہسٹری کا کوئی تو تیس مارخانہ سمجھ. اوکے، اگر تم اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے بولتے نہیں بلکہ اس کو رد کرتے ہو تو تم جیسا مکار، تم جیسا جھوٹا، تم جیسا جاہل آدمی پوری کائنات میں نہیں ہے. تو یہ دیکھو، ہاں سنائے اشتیاق احمد دیکھنا پیا میں 8 فروری 1949 دا مرزجیاں اپنا انہوں دا اپنا ان کا اپنا اخبار ہے. یہ کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی ختم نبوت تنظیم کا نہیں ہے، کسی اور دین فروش مولوی کا نہیں ہے، صرف قادیانیہ دا اپنا ہے. او پڑھ لے تو بھی اردو جاننا ہے، پڑھنا میں جاننا ہے نا. ادھر دیکھ کی آکھن ڈے نے، پوری خبر میں نہیں پڑھا گا، تو پڑھ. اراضی کی الاٹمنٹ کے متعلق ایک ضروری اعلان، مشرقی پنجاب وغیرہ کے دوست فوری توجہ کریں. خاکسار مرزا بشیر احمد رتن باغ لاہور. تاریخ بھی لکھی ہے.
ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ? ਦੱਸ ਫੁੱਟ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਸੱਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ। हाँ भाई, इश्तियाक जो तेरे को नहीं पढ़ा जाएगा ना, ज़्यादा छोटा बारीक है, तो मैं तुमको भेज भी सकता हूँ, तुम खुद पढ़ लेना कि मिर्ज़ा महमूद ओ किस कैपेसिटी में, उसके पास क्या ओहदा था कि वो अलाटमेंट में जो है ना मरज़इयों को कह रहा आओ जी आओ मेरे दफ्तर में आओ, मुझे कांटेक्ट करो, और जिथे उंगल रख दे वो प्रॉपर्टी ताड़ी है। काश के तू हिस्ट्री न जानदा। लेकिन बहरहाल ये मैं फिर जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पूरा ख़बर भी पढ़ दूंगा जो भी है इसकी। लेकिन इस वक्त सिर्फ इसको क्या नाम है इसका, इश्तियाक के लिए और दूसरे मादरचोद जो क्या बोलते हैं लिबरल वगैरह के लिए। तो हाँ, इश्तियाक तेन जो चाहिए है ना दा रेफरेंस वो मैं तेन देन ते तैयार हाँ, तो फिर तू अपनी ओपीनियन दई, सच बोली। तो सच यही है कि हाँ भाई आगा वसीम का जड़ा नुक्ता नज़र है वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान पहले दिन से ही कादियानी तसल्लुत रियासत बन चुका था। ये तो मैं बहुत चंद एक रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इस मौजू पर, डोंट वरी। तुम इसको सुनना और फिर अपनी जितने भी वो किताबें हैं ना उनको बाज़ार से उठाओ और नई तारीख लिखो। मरन तो पहले चंगा काम कर लेदा। चलो बहरहाल हाँ, लिबरल और इश्तियाक और सबको, अब इश्तियाक क्योंकि सामने आया होगा इसलिए, लेकिन इसमें दूसरे माचोद हरामज़ादे जो हैं अपनी माओ के काले करतूतों की पैदावार लिबरल जो हैं, ये उनके लिए भी है जो ये कहते हैं कि जी मरजइयाँ थे पाकिस्तान से बड़ा जुल्म हो गया, मरजइयों को सही हकूक़ नहीं मिले, मरजइयों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान बनाया, और जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद हो गया और मरजइयों को तुन के रख दिया। हालांकि सारे पैसे मरजइयों को, सारे सफ़ीर मरजई, सारे वज़ीर मरजई, सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मरजई, सारे ISI के सरबराह मरजई, एयरफोर्स के नेवी के बड़े बड़े अफसर वो मरजई, और बड़े बड़े सियासतदान वो मरजई, ताजर पेशा बड़े लोग जो सनतकार वो मरजई, जगीरदार वो मरजई। ओए फिर ये कहा जाए और तो और पाकिस्तान का असल दारुल हुकूमत वो रब हुआ। फिर ये कहा जाए कि मरजइयों पे जुल्म हो रहा है, लानत है तुम पर। खैर हाँ भाई, देख है इश्तियाक और अदर मदरचोद जो हैं क्या बोलते हैं लिबरल्स वगैरह, ये रियासत पाकिस्तान है। क्या लिखा है जी, सस्ती राइफलें, हम 300 बोर स्प्रिंग फील्ड राइफलें वलायत से मंगवा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह दिसंबर तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगी। जो साफ फी राइफल 3 सद पेशगी जमा कराएं, इनके लिए इसी कीमत पर ऑर्डर रिज़र्व किया जाएगा। मार्केट में इस राइफ़ल की कीमत कम से कम 1000 रुपया है। कारतूस का ऑर्डर 6% रुपये फ़ी सैकड़ा के हिसाब से रिज़र्व करवाया जा सकता है। पर्शियन सेल कंपनी, जोधा मिल बिल्डिंग, पोस्ट बॉक्स नंबर 182, लाहौर, मिर्ज़ा शरीफुद्दीन। हाँ सड़े चल गोदे, जानना है मिर्ज़ा शरीफुद्दीन कौन है? तो सुन, पाकिस्तान का पहला टेररिस्ट है, ओके, जिसने मिलिटेंट विंग्स तैयार किए और 1953 में जो है उस मिलिटेंट विंग्स ने फ़ौज, कादियानी फ़ौज के साथ मिलकर 10,000, कम से कम 10,000 लोगों को शहीद किया था और ये जदीद असले के साथ उनको मारा था। लेकिन मैं पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ
کہ جناب علی تو دس سڑے چلو دیتے باقی لبرلز. اگر آج کوئی کیا بولتے ہیں کوئی مولوی کی تنظیم کوئی مولوی کا مدرسہ وہ جناب اشتہار دیں اپنے اخباروں میں یا دوسرے اخباروں میں کہ جی ہم نے چائنا سے جو ہے 500 راکٹ لانچر یا ہیوی مشین گن بلا لی ہیں، جس کو چاہیے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے. اور اسلحہ جو ہے کتنے بغیرت شخص ہو، اسلحہ براہ راست جو ہے وہ قادیانی جماعت منگوا رہی ہے اپنے ایڈریس کے اوپر، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ لندن سے بائی شپ کراچی آئے گا، کراچی سے پھر وہ لاہور، اور یہ جتنے یہ سٹیٹ کے افیئر ہیں. کسٹم کس کا ہوتا ہے؟ سٹیٹ کا ہوتا ہے کہ قادیانی جماعت کا ہوتا ہے؟ کس اتھارٹی سے قادیانی جماعت یہ اسلحہ تو ملک ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ سے منگواتی ہے. اوکے، پھر یہ حرام زادہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان، میں تمہاری تھیوری کو نہیں مانتا کہ وہ قادیانی تسلط ہے. اٹھ تیری میں منہ سننا اور کچھ جواب دیا تھا. شیم آن یو. یہ جناب علی میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ الاٹمنٹ کا محکمہ سٹیٹ کا محکمہ تھا، لیکن اس کو سارا اور سارا اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی افسران اور جتنے بھی تھے وہ سارے مرزئی تھے. اور مرزا محمود احمد جو بھی کہتا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ سارا مطلب ڈیل کرتے تھے. اب یہ وہ کھلے طور پر اس وقت کے مولوی حرام زادے جو ہیں وہ ان کو کیا سانپ سونگ گیا تھا، ظاہر پیسے کی بات ہے، ان کو پیسے لگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی. پاکستان فرام دا ویری فرسٹ ڈے اوپن قادیانی مفاد کے لیے پوری سٹیٹ پوری مشینری کام کر رہی تھی، اور مولوی حرام زادے کتی کے پتر جو ہیں وہ خاموش رہے. جو بولے تو 53 میں بولے اور وہ غریبوں کو مروا دیا، اور خود حکومت کے ساتھ مل گئے، خود ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے، خود ان کو نام بتاتے تھے فلاں فلاں لوگ جو ہیں ان کو پکڑو، ان کو جیلوں میں کرو، ان کو سزائے موت دو، اور خود پیسے کھا جاتے تھے. خیر اگین اینڈ اور آج کا مولوی دیکھیے، یہ جتنے بھی مرزئی مولویوں کو آ کے تنقید کرتے ہیں یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. پاکستان کے اندر مرزئیوں کا سب سے زیادہ جو مرزئیوں کے مفادات کی رکھوالی کی ہے مولویوں نے کی ہے، پہلے بھی اور آج بھی. تو جب تک یہ مولوی، خیر بہرحال میں اس کے اوپر جو ہے میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا میں دوسرے بھی حصے اس کو تو میں نے اس قابل نہیں چھوڑنا کہ یہ کہہ سکے کہ جناب علی میں کوئی ہسٹورین ہوں یا میں پاکستان کی تاریخ. اگین سب سے بڑا نقص پاکستان کا کیا ہے کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے. جو اس سے انکاری ہے، جو اس کو نہیں مانتا، وہ ماچود ہے، وہ غدار ہے. وہ چلو غدار نہیں، لیکن میں یہ کہہ لوں رائٹ لفظ کون سا، وہ قادیانی کا یار ہے بس. تو یہ بھی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جو دوسری ایک چیز جو ہے میں یہ خواجہ نہید منان نہید اوے جنانے نو دیکھو بڑھے نو، یہ ان کا شاعر ہے، کن کا؟ مرزئیوں کا. اور یہ اس کا پاکستان کا جو اس وقت کون سا منسٹر ہے وہ حرام زادہ، ڈیفینس منسٹر یہ اس کے بزرگوں میں سے ہے، ایک ہی فیملی سے ہے، خواجہ آصف کی فیملی سے، سیالکوٹ کا ہے. یہ بھی یہ بول رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ سنو، وہ کس اتھارٹی دے اتنے جاندہ سی مرزا محمود، اور پاکستان کے انسٹیٹیوشن میں جا کے لیکچر دے رہا ہے. کس اتھارٹی سے؟ دسو تاڑی ماں دا، دسو کس اتھارٹی سے؟ یہ کام سرکاری اہلکار کے ہیں کہ وہ سرکاری محکموں میں جائیں، وہاں لیکچر دیں، وہاں کھانا کھائیں، وہاں. اب مرزئی جو ہیں وہ
ڈنکے کی چوٹ کے پاکستان کے دفاعی آرم فورسز کے اداروں میں. یہ تو میں نے اس کی اطرافی لگائی ہے منان کی، نعید منان کی، جو مرزیوں کا شاعر تھا. تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسے، جو بتا رہا ہے آپ سن لیں، اب میں اس کو کیا رپیٹ کروں. تو جناب عالی، یہ اور بھی میرے پاس ان کے زبانی تراشے حوالے ہیں کہ کیسے مرزا جو ہے وہ جہاں جی چاہتا تھا، جس قومی ادارے میں جاتا وہاں جا کے لیکچر دیتا تھا. کس اتھارٹی سے؟ جسٹ بیکاز از سن آف مرزا غلام قادیانی، لیڈر آف جماعت، کیا بولتے ہیں، جماعت احمدیہ اور جماعت قادیانی کا. یہ کوئی قومی پاکستان کا ریاست کا تو سربراہ نہیں تھا. یہ تو ایک سو کولڈ ریلیجسٹ ایک کلٹ کا لیڈر ہے، اور وہ جناب ڈیسائیڈ کر رہا ہے جنگ کرنی ہے. وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ پاکستان کو کی ڈیفنس انسٹیٹیوشن میں جا کے میں نے کیا لیکچر دینا ہے، کیا کرنا ہے، آل دس. پھر بھی یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان قادیانی ریاست نہیں ہے، تو ایسا آدمی بہت بڑا مکار ہے، جھوٹا ہے. ایسے شخص کو ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اپروچ کرے اور کہے کہ آغا وسیم کا جواب دو. نہ صرف اس کو بلکہ اور بھی جتنے لبرلز وغیرہ ہیں، کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں. میں بہرحال اور بھی ویڈیو بناؤں گا اور بھی ثبوت کے ساتھ کہ اس کو ونس فار آل ایک جو ہے نا ڈبے میں بند کر کے تو وہ گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ آئندہ سے اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی جرت نہ کر سکے. پنڈی میں تھا جی جی. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جی. انہوں نے کچھ لیکچر دیے تھے پنڈی میں. اچھا جی. اور وہ لیکچر آرمی آفسرز، سول آفسرز، یہ سب بہت پسند کرتے تھے. اکثر ان میں وہ اٹینڈ کیا کرتے تھے. اچھا. خود میرے افسر بھی مجھ سے یہ اصرار کر کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ دعوت نامہ لا کے دیں. اچھا. یہ 1948 کے بعد کی بات ہے؟ ہاں 1948 کے بعد. تو وہاں میں انہیں لا دیا کرتا تھا، بلکہ پرائیویٹ دعوتوں میں بھی میں انہیں بلوا لیا کرتا تھا. وہاں جو ملاقات کے لیے آتے تھے لوگ پیروں بیٹھے رہتے تھے. جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردار ابراہیم صاحب، جی، جو یہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، جی، وہ ہمارے ساتھ پیروں بیٹھے رہا کرتے تھے جی، کہ ملاقات حضور کی ملاقات کے لیے جی، اور کافی ارادت بھی رکھتے تھے. جی. حضور کے لیکچرز دفاع پاکستان یا ڈیفنس آف پاکستان پہ بھی ہوتے تھے. اچھا. اور اس میں حضور ایسی باتیں کہتے تھے جو آرمی افسرز بھی کہتے تھے کہ یہ باتیں ہم نہیں سوچ سکتے جو حضور سوچ رہے ہیں. جی. یعنی اس وقت جو نئی مملکت ایک طرح سے بنی تھی اور جو ایک طرح سے گائیڈ لائن کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی وہ حضور گویا ان لیکچرز کے ذریعے جو ہے فراہم کیا کرتے تھے حکومتی اداروں کو. تو آراری اور اس قسم کے کماش کے جو لوگ تھے وہ مخالفت بھی کرتے تھے. جہاں بھی حضور کی تقریر سنیما ہال میں ہو رہی ہے تو وہاں باہر آ کے شور شرابہ کر رہے ہیں. جی. اور مجھے یاد ہے کہ جب حضور کی گاڑی میں ہم نکالتے تھے باہر حضور، تو گاڑی بالکل خدام سے گری ہوتی تھی. جی. صرف ڈرائیور کو سامنے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا شیشہ چھوڑا ہوتا تھا، ایک ایسے ہی نظر آتا تھا جیسے خدام بھاگے جا رہے ہیں. جی. یہ 1948 اور 49 کی باتیں ہیں.